ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم سنا رہے ہیں بہت ہی پیاری حدیث اور چھوٹے چھوٹے شبدوں میں آپ کو بہت ہی اچھے طریقہ سے سمجھا دیا گیا ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تجربہ، اے اللہ اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ نماز چاشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں یا پابندی کرتا ہے 2 رکعتیں کی پابندی کرتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جو شخص چاشت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، یعنی چاشت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھے، 6 پڑھے، 7 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 بلاسٹ جیسے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے 12 رکعت تک ہے، تو زیادہ تر چاہے 2 رکعت پڑھے اس کے گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ کفر و شرک کا نتیجہ صرف جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار ٹھہراتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے کفاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ رسوائی کا عذاب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا، یا رب، آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں، یہ میرے لیے اس ذلت و رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے، وہ اپنی اس رسوائی کی وجہ سے جو دوزخ میں جانا پسند کرے گا، کیونکہ جو رسوائی، جو بے عزتی میری اب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے تو اچھا جہنم میں بھیج دو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عراق کا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے، پر بعد نیک بندوں کی انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی جسمیں بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی، یعنی ان کے جسمیں بنا لیے اور اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اسی طرح پورے عرب وجیم میں شرک وابست برستی کی بنیاد پڑ گئی، یعنی پورے عرب میں اسی طرح وابست کی بنیاد پڑ گئی، یعنی مورتیاں اور پوجی جا رہی تھیں۔ نوح علیہ السلام کو نبی رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین
انبیاء میں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد جزلہ و فراست کی دادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 34 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھری ہوئے بادلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے، بکھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ جیسے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ملا دیتا ہے۔ پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے، جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور باہری بادلوں کو فضا میں روک کے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں اگر گر زمین پر برسا دینا۔ باپ رے، نیند آ رہی ہے۔ شکل میں برسا کر پیڑوں پودوں کا اگارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بادلوں کو اور ہوا چلاتے ہیں، پھر ملاتے ہیں، پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے پھر اس کی برف بناتے ہیں، پھر اس کا جب پانی برستا ہے پھر پیڑ پودوں کو سب کو اس کی تازگی ملتی ہے۔ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ چلیے جانتے ہیں حضرت حسین بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضا نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وضو سے بچا ہوا پانی اور آپ زمزم کے کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، یعنی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اور وضو کا پانی بھی کھڑے ہو کر جو بچا ہوا پانی ہے اسے پینا سنت ہے، مطلب کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ سریہ ادا کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے کے والے کو جزاک اللہ خیر کہہ دیا تو گویا اس نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی ہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ دنیا کی مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا و کمانا ہوا اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہوا اسی کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، ہر وقت اس سے ڈرتا ہے اور آمدنی تو بہت کم ہے۔ یہ کہا ہوگا، کیسے گزرا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں اور ملتا
ملتا ہی ہے جتنا قیامت کا زلزلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، گھبرا کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ بیماری سے بچنے کی تعبیر حضرت جابر بن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مسکیزیں یعنی برتنیں وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے۔ بس جس برتن یا مسکرین یعنی برترین وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے۔ جس برتن میں مسکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی رات میں آپ جیسے مٹکا ہے کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی اسے آپ ڈھانپ دیا کرو، سال میں ایک بار ایسی وبا اترتی ہے جو خالی برتن کھلا ہوا دیکھتی ہے اس میں گھس جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بد پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت بندگی کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم نہیں، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہارے پیروی جلیل و حقیرہ اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت نیک بخشی کا وارد کا دارمدار اور دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاق نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض و حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و جماعتی اور خصوصی و عمومی عذاب الہی ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و جماعتی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل و عرصہ تک قوم پر شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت
मशरीक से पूछा, नाफरमानी से डराते रहे, मगर वो बाज तो क्या आते बल्कि उल्टा अजाब इलाही का मुतालबा करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।